بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج آن لائن عربی گرامر کلاس میں ہمارا موضوع ہے مذکر اور مؤنث کے بارے میں۔ مذکر اور مؤنث یہ دونوں قسمیں ہیں جنس کے اعتبار سے اسم کی۔ بہت سارے طلبہ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مذکر کی پہچان تو سادہ سی اس اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں، اس کے ترجمے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور مؤنث کی پہچان ذرا مشکل ہوتی ہے۔ مؤنث کی جب پہچان نہیں ہوتی تو یا تو اس کو مذکر کہیں گے یا مؤنث کہیں گے۔ اس کے کچھ اصول ہیں وہ ذہن نشین رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے لیے مذکر اور مؤنث کو سمجھنا یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم مؤنث کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مؤنث کی مختلف جو اقسام ہیں اس اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ نہایت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے آج کا سبق سمجھنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو نیچے کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم جو ہے، اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اسم مذکر کی تعریف: مذکر وہ اسم ہوتا ہے جس میں مؤنث ہونے کی نشانی نہ ہو، جیسے فارس گھوڑا۔ اب اس کے اندر مؤنث ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اب مؤنث کی نشانیاں کون کون سی ہیں، مؤنث ہونے کی تانیث کی نشانیاں کون سی ہیں، یہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں نشانی نہیں ہے تو یہ مؤنث، نشانی نہیں ہے تو یہ مذکر، اور نشانی کوئی ہے، کوئی علامت ہے تانیث کی تو پھر وہ مؤنث۔ اس میں مؤنث کی تعریف: وہ اسم جس میں مؤنث ہونے کی نشانی پائی جاتی ہو، جیسے ناقۃ، اونٹنی۔ اب ناقۃ میں تا گول تا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ مؤنث کی تین علامتیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ مؤنث ہے۔ پہلی علامت ہے گول تا۔ یہ جو گول تا کی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلی نشانی تو یہی ہے۔ اور اس کی اب مثالیں دیکھیے، مختلف آپ کے سامنے ہیں، جیسے باقارۃ، گائے، باقارۃ میں گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح غرفۃ میں تا، غرفۃ مطلب کمرہ، یہ بھی مؤنث ہے۔ دراجۃ، دراجۃ یہ بھی گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مکتبۃ، یہاں بھی دیکھیے گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سیارۃ، یہاں بھی گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سارے اسم جو ہیں یہ مؤنث ہیں، اس میں مؤنث کی علامت گول تا موجود ہے۔ دوسری مؤنث کی علامت وہ ہے الف مقصورہ۔ الف مقصورہ کو آپ دوسرا نام دے سکتے ہیں کھڑا زبر، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہوتی ہے، جیسے بشرا۔ بشرا میں آپ دیکھیے را پر کھڑا زبر ہے، یہ مؤنث بشرا ایک عورت کا نام۔ حبلا، حاملہ عورت، پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حبلا، یہاں بھی دیکھیے کھڑا زبر ہے، الف مقصورہ ہے۔ اور عظما، یہ بھی عورت کا نام ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح کبرا، کبرا میں بھی یہی بات ہے، کبرا اکبر کی مؤنث ہے، یہاں بھی الف مقصورہ ہے، تو اس نشانی کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں جناب یہ مؤنث ہے۔ تیسری علامت تانیث کی وہ ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کو دوسرا نام آپ مد متصل کا بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے، سودا، سودا میں آپ دیکھیے یہ ہے الف ممدودہ، الف ممدودہ کی مثال۔ اور صحراء، صحراء میں بھی اسی طرح یہ ہے آپ کے سامنے الف ممدودہ۔ اور حمراء، یہاں پر بھی الف مقصورہ ہے، الف ممدودہ ہے مؤنث کی علامت۔ اور اشیاء، یہاں پر بھی یہی۔ اچھا، یہاں پر جو مد آپ کو نظر نہیں آ رہی، مد بالکل ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر خضراء، یہ خضراء عربی میں خضراء بعد پڑھا جائے گا، تو یہ بھی مؤنث کی نشانی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ تین علامتیں ہوں گی، ان تین علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اگر اس میں پائی جاتی ہے تو وہ ہوگا جناب مؤنث۔ اگر تین علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر اس کو مؤنث نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو مذکر کہا جائے گا۔ یہ تین نشانیاں تو جو سمجھے یہ عام ہیں،
لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسما ہیں، ایسے اسم ہیں جن کو مؤنث کہا جاتا ہے، تو اس کی کچھ اور اس کے کچھ قواعد ہیں، آئیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ یہ تین نشانیاں تو ذہن نشین رکھ لیں۔ عموماً مؤنث اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ چاہے علامت تانیث لفظاً ہو، لفظاً کا مطلب یہ کہ علامت تانیث ہمیں نظر آئے، جیسے کہ مذکورہ مثالیں آپ کے سامنے دی گئی، اس میں دیکھیے علامت تانیث آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یا پھر تقدیرن، تقدیرن کا مطلب یہ کہ پڑھنے میں نہ آئے، یعنی تانیث کی علامت تو ہو لیکن ہمارے پڑھنے میں نہ آئے تو تب بھی اس کو مؤنث کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامت تانیث جو ہے یہ ہوتی ہے، اب بعض اوقات پڑھنے میں آتی ہے، بعض اوقات پڑھنے میں نہیں آتی، پڑھنے میں آئے گی وہ تو ہمارے لیے اس کو پہچاننا آسان ہے کہ یہ مؤنث ہے، اگر پڑھنے میں نہیں آئے گی تو اس کو پہچاننا ہمارے لیے یہ تھوڑا مشکل ہے، اور اس کی پہچان آپ کو تبھی ہوگی کہ جب آپ کو تصویر کے بارے میں پتا ہوگا۔ اچھا جی، کیونکہ تصویر کے اندر کیا ہوگا کہ جب لفظ کی تصویر کریں گے، لفظ کے اندر چھوٹا پن پیدا کریں گے عربی میں، تو پھر اس سے جو اس کی اصل ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے اردن، اردن کا معنی زمین، اب اس میں علامت تانیث اگرچہ لفظ موجود نہیں، یعنی پڑھنے میں نہیں آ رہی، اردن میں نہ تو تائے تانیث ہے، نہ ہی اس میں الف مقصورہ ہے کھڑا زبر وغیرہ، اور نہ ہی اس میں الف موجودہ یعنی مد متصل وغیرہ ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہی، مگر تقدیرن ہے، یعنی حقیقت اس میں ہے، وہ اس لیے کہ اس کی جو تصویر ہے وہ آتی ہے اریدتن، اور قاعدہ ہے کہ تصویر اسم کو اصل پر لے جاتی ہے۔ اب اریدتن میں دیکھیے اس میں گول تا آپ کو نظر آ گئی، جب گول تا نظر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں علامت تانیث ہے، جب علامت تانیث ہے تو پھر یہ مؤنث اسم ہوا، تو اسی وجہ سے اردن کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ اور قاعدہ اصول وہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ تصویر جو ہے وہ اسم کو اصل کی طرف لے جاتی ہے، اس کے اصل پر لے جائے گی تصویر۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اہم بات جس کی جو جاننا ضروری ہے کہ مؤنث کی تقسیم دو اعتبار سے کی جاتی ہے۔ پہلی تقسیم تو اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی مؤنث مادہ ہے جیسے تو اس کے مقابلے میں نر ہے یا نہیں، جیسے اگر مرد ہے، عورت ہے تو اس کے مقابلے میں مرد نر ہے، ٹھیک ہے، بکری ہے تو بکرا ہے، گدی ہے تو گدا ہے، گھوڑی ہے تو گھوڑا ہے، مرغی ہے تو مرغا ہے، تو یہ نر جاندار ہونے کے اعتبار سے، نر جو ہے وہ آگے جاندار۔ اور دوسری تقسیم ہوتی ہے مؤنث کے آخر میں علامت تانیث ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی دوسری تقسیم کیا ہے کہ جو تین علامتیں آپ نے پڑھی ہیں، علامت تانیث، گولتا، الف مقصورہ اور الف موجودہ، یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس اعتبار سے بھی مؤنث کی تقسیم ہے، مؤنث کی کچھ اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار یا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ اچھا، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مؤنث حقیقی اور لفظی کو کہ مؤنث لفظی، مؤنث غیر لفظی، یہ بھی بعض جگہ نام اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو مؤنث حقیقی کیا ہے؟ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، چاہے اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو، یعنی علامت تانیث پڑھنے میں آئے یا نہ آئے، باہر صورت اس کو مؤنث ہی کریں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسا اسم ہمارے سامنے ہے کہ جس اسم جو مؤنث اسم ہے اور اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، لیکن اس مؤنث پر ہمیں کوئی علامت تانیث نظر نہیں آتی، تب بھی ہم اس کو مؤنث ہی کہیں گے۔ مؤنث اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ مؤنث حقیقی ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے جناب اس میں علامت تانیث نظر نہیں آ رہی لہذا ہم اس کو مؤنث بھی نہیں کہیں گے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے امرأۃن، امرأۃن کہتے ہیں عورت کو، اس کے مقابلے میں امرأن مرد، یہ نر جاندار ہے۔ اب امرأۃن میں اب دیکھیے علامت تانیث گول تا یہ نظر آ رہی ہے، تو یہ ہے مؤنث، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح اتان، اتان عربی میں کہتے ہیں گدی کو، اور اس کے مقابلے میں خمار گدا نر جاندار، لیکن اب اتان میں دیکھیے کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے، کوئی بھی علامت تانیث جب اس کے اندر نہیں ہے تو آپ یہ کہنا شروع کرتے کہ جناب یہ اتانون جو ہے، اتانون، اس کو آپ کہیں کہ یہ
मुअन्नस ही नहीं, क्योंकि इसमें ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, तो ये तो मुअन्नस नहीं। तो जनाब ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुअन्नस की जो तो वो किस्म है कि जिसमें अलामत तारीस का अमल दखल हरगिज़ नहीं होता, बल्कि इसमें ये चीज़ होती है कि इसमें इसके मुकाबले में नर जानदार है या नहीं है, तो उस एतबार से ये मुअन्नस की किस्म है। अच्छा, तो उसके बाद दूसरी किस्म वो है मुअन्नस लफ्ज़ी। मुअन्नस लफ्ज़ी लफ्ज़ों से ही ज़ाहिर है, यानी वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में नर जो है वो जानदार हो, नर जानदार ना हो, चाहे इसमें अलामत तानीस हो या ना हो। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी अलामत तानीस का होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है अलामत तानीस, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों सूरत हो सकती है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि इसका इसके मुकाबले में नर जो है वो जानदार ना हो, बल्कि गैर जानदार हो। तो तारीफ देखिए, वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई नर जानदार ना हो, हाँ यानी चाहे उसमें अलामत तानीस हो या ना हो। मसलन जुल्मतुन, अंधेरा, ऐन पानी का चश्मा। अब जुल्मतुन में तो गोलता आपको नजर आ रही है, अलामत तानीस लफ्जों में नजर आ रही है, लेकिन ऐनुन में आप गौर करें कि ऐनुन में नजर नहीं आ रही। तो क्या ऐनुन को आप ये कहेंगे कि जनाब ये मुअन्नस नहीं है? ये मुअन्नस है। तो आप कहेंगे जनाब अलामत तानीस तो नहीं है, तो हमने पहले ही कहा कि अलामत तानीस हो या ना हो, लेकिन बस ये है कि इसके मुकाबले में नर जानदार ना हो। पानी का चश्मा, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पानी की चश्मी कहा जाए, तो पानी की चश्मी तो नहीं होती, पानी का चश्मा ही होता है। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि मुअन्नस लफ्जी वो मुअन्नस होता है, वो इसमें होता है कि जिसके मुकाबले में नर जानदार ना हो। उसके बाद दूसरी किस्म वो है जनाब मुअन्नस की, कि मुअन्नस के जिनकी अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद हो या ना हो। इस एतबार से भी मुअन्नस की दो किस्में, मुअन्नस क़ियासी, मुअन्नस सिमाई। क़ियासी का मतलब कायदा कानून के तहत मुअन्नस का होना, वो मुअन्नस जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़न मौजूद हो, यानी पढ़ने में आए। मसलन आयशा तू, अब आयशा तू में देखिए अलामत तानीस ता पढ़ने में आ रही है। इसी तरह आप जुल्मतुन में देख लीजिए अलामत तानीस ता नजर आ रही है। तो इसके इसके अंदर इनके बोलने से क्यासी में ये नहीं देखा जाता कि भाई नर जानदार है इसके मुकाबले में या नहीं है, या इसकी क्या 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 कहते हैं कोई जानदार है, या मुअन्नस भी ये जानदार है या नहीं। बस इसमें ये देखा जाता है कि ऐसा इसम होना चाहिए कि जिस इसम में अलामत तानीस लफ्जों में मौजूद हो, अलामत तानीस पढ़ने में आए, तो वो मुअन्नस क्यासी है। और दूसरी किस्म है मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस सिमाई कहते हैं कि वो मुअन्नस के जिसमें अलामत तानीस लफ्जन मौजूद ना हो, यानी पढ़ने में ना आए, लेकिन अहले अरब से बतौर मुअन्नस इस्तेमाल करते हो, जैसे अर्दुल, जमीन, शम्सुल, सूरज। अब ये दोनों मुअन्नस हैं। अब ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है, जनाब अर्दुल को आप मुअन्नस कह रहे हैं, तो अर्दुल के अंदर अलामत तानीस हमें नजर नहीं आ रही, शमसुल में अलामत तानीस कोई भी ना अलिफ मकसूरा ना अलिफ ममदूदा ना बोलता नजर आ रही, उसको मुअन्नस क्यों कहा जाता है? देखिए इसका सादा सा जवाब ये है कि चूंकि हम अरबी नहीं हैं, हम अजमी हैं। तो अरब, अब जिस इसम को मुअन्नस कहेंगे तो हम भी उसको मुअन्नस कहेंगे, जिसको वो मुज़क्कर कहेंगे तो हम भी उसको मुअन्नस कहेंगे, क्योंकि उनकी ज़बान अरबी है और हम अरबी सीख रहे हैं। तो जब हम अरबी सीखेंगे, अरबी ग्रामर सीखेंगे, तो हमें उन्हीं के रूल्स को फॉलो करना होगा कि जो इस जबान के माहिर हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अगर उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी, या कोई किसी भी जबान बोलने वाले से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी जबान से आपका ताल्लुक़ है, तो अब आप अपनी जबान में जिसको मुज़क्कर करेंगे, तो जब आपकी जबान पर कोई गुफ्तगू करेगा तो वो उसको मुज़क्कर ही कहेगा, वो उसको मुअन्नस नहीं कह सकता, अगरचे वो अपनी जबान में उसको मुअन्नस कहता हो। उसकी वजह ये है कि आपकी अपनी जबान में उसको क्या कहा जाएगा, तो आपकी जबान का एतबार होगा। तो आप अपनी जबान में जिसको मुअन्नस कहेंगे, तो दूसरा जब आपकी जबान बोलेगा तो वो भी मुअन्नस ही बोलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उर्दू बोलने वाला वो सिंधी में अपने एतबार से वो उसको कहना शुरू कर दे कि नहीं जनाब ये मैं तो उसको मुज़क्कर कहूंगा। मिसाल के तौर पर सिंधी में मानी, अब मानी सिंधी में रोटी को कहा जाता है गालिबा। तो अब मानी अगर कहेंगे तो अब मानी को आप रोटी को मुअन्नस इस्तेमाल करें,
اور وہ اس کو مذکر استعمال اگر کرے، ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اب اس کی زبان کا اعتبار ہوگا نا جب آپ اس کی زبان بولیں گے تو۔ اسی طرح عربوں کا معاملہ ہے کہ اہل عرب جس کو بطور مؤنث استعمال کریں تو ہم بھی اس کو مؤنث بھی کہیں گے، ہم اس کو مذکر ہرگز نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم عربی گرامر دیکھ رہے ہیں تو پھر عربی کے ان اصولوں کو بھی فالو کرنا ہوگا۔ اسی طرح کچھ اسما وہ ہیں کہ اہل عرب جن اسما کو بغیر علامت تانیث مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اب کچھ آپ کے سامنے وہ اسما ذکر کر دیتا ہوں کہ عرب جو ہے، اہل عرب عربی حضرات اگرچہ بظاہر ہمیں مذکر نظر آتے ہیں وہ، لیکن عربی کہتے ہیں جناب یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، عربی جب مؤنث کہتے ہیں تو ہم بھی اس کو مؤنث ہی کہیں گے۔ تو ان میں سے حرب، کأس، عصا، افعا، اس کے معنی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، حرب جنگ، کأس پیالہ، عصا لاٹھی، افعا خبیث سانپ یعنی خطرناک سانپ، اسی طرح فلک آسمان، نعل جوتا، فقر کنواں یا بکر جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح کیا کہتے ہیں، نابن نوکیلے دانت، ثعلب بھیڑیا، ارنب خرگوش، ارض زمین، شمس سورج۔ اسی طرح عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں، مریم، زینب، ہندو، یہ سارے کے سارے مؤنث ہی ہوں گے۔ اچھا اسی طرح وہ اسما، وہ اسم جو عورتوں ہی کے لیے مخصوص ہیں، یعنی مردوں کے لیے وہ استعمال نہیں کیے جاتے، جیسے ام ماں، عروس دلہن، اب یہ ایسے ہیں کہ عورتوں ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا شرابوں کے تمام نام بھی عرب جو ہیں وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے خمر۔ اچھا دوزخ کے اسی طرح تمام نام، سعیر، جحیم، سقر، یہ بھی مؤنث۔ اور جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوں، جیسے یدن دو ہاتھ ہوتے ہیں، رجل دو ٹانگیں ہوتی ہیں، اذن دو کان ہوتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث استعمال اہل عرب کرتے ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کے تمام نام بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے صباء، قبول، دبور، جنوب، شمال، یہ سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم بات کو یاد رکھ لیں کہ بعض اسما وہ ایسے ہیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح وہ اسما استعمال ہوتے ہیں، مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سکین چھری، اب اس کو مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سلم سیڑھی، سوق بازار، سبیل راستہ، طریق بھی راستہ، کبید کلیجی، حال حالت، حانوت دکان، رحم بچہ دانی، جہاں پر بچہ ہوتا ہے عورت کے پیٹ میں، لسان زبان، نفس جان، سماع آسمان، سلاح ہتھیار، روح روح، جراد ٹڈی، بلد شہر۔ تو یہ وہ اسما ہیں کہ جس کو مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی لفظ ہوتا ہے مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر شمیم۔ اب شمیم ایک ایسا لفظ ہے، ایسا اسم جو مرد بھی رکھتے ہیں عورتیں بھی رکھتی ہیں۔ نسیم مردوں کا بھی نام ہوتا ہے، عورتوں کا بھی نام ہوتا ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے نام، ممتاز یہ بھی مردوں عورتوں دونوں کا نام ہوتا ہے، تو مذکر مؤنث دونوں طرح یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آخری بات وہ یاد رکھ لیں، حاجب ہمیں، مرفق کوہنی، صدر کنپٹی، یہ اس حکم سے خارج ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جناب اس کو بھی مذکر مؤنث دونوں طرح ہی استعمال کر لیں، یہ کیونکہ دو دو ہیں، تو جو اسما جن کے آپ نے کہا اجزاء کی صورت میں ہو، دو دو ہوں، تو وہ آپ اس کو منتسب کریں گے۔ یہ آخر میں آپ کو تھوڑا سا کام دیا جا رہا ہے، اس کو آپ حل کر لیں اگر، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فوائد حاصل ہوں گے۔ کیا ہے، مذکر مؤنث علیحدہ علیحدہ کریں، آپ اپنی ایک کاپی لیں اور کاپی پر ان کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ شیخ، جدت، اسطورۃ، اس میں مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے، مذکر اور مؤنث کو آپ الگ الگ کریں، اس سے تھوڑی پریکٹس آپ کی ہو جائے گی جو آپ نے سبق پڑھا ہے۔ اور اسی طرح نیچے جو آپ کو دوسرا جو سوال ہے، سوال نمبر 2 جو آپ کے سامنے ہے کہ درج ذیل یعنی نیچے درج اسماء مؤنث کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ جدت، ایک میں جیسے مثال سمجھا دیتا ہوں، جدت، اب دیکھیے اس میں گول تا ہے، گول تا اس میں آئی تو یہ مؤنث تو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مؤنث ہیں، لیکن اب یہ مؤنث کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں دہرائیے کہ جناب ابتدائی طور پر مؤنث کی 2 قسمیں، ان کے مؤنث کے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو
علامت تانیث اس میں ہونی چاہیے، تو علامت تانیث تا تو ہے۔ پھر آپ نے جو قسموں کی بات، تو یہاں پر آپ نے دو اعتبار سے جو مؤنث کی تقسیم کی گئی تھی، یعنی مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور علامت تانیث لفظ موجود ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی قسم کہ اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، یا جدت الدابی نامی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں نر جاندار جد آتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ مؤنث سے ان کے وہ قسم آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، اور اگر اس کو مؤنث لفظی اور غیر حقیقی اور لفظی میں لے کر جائیں، تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو شمار کر لیں کہ جناب یہ مؤنث ایسا ہے کہ جس میں پڑھنے میں علامت تانیث آ رہی ہے۔ بہرحال اس انداز سے آپ جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارے فوائد ہوں گے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی